بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے بچے میرے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف اور بسم اللہ جب آپ پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ پھر برکتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور کام میں آسانی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درود شریف سے آغاز کرتے ہیں ہر کام کا، اور یہ آپ زندگی میں ہر کام شروع کرنے سے پہلے عادت بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ برکتیں بھی نازل ہوں گی، رحمتیں بھی نازل ہوں گی، اللہ کی مدد بھی شامل ہوگی۔ جی اسٹوڈنٹس، ابھی ہم آپ کو انیشیل ٹیسٹ کی تیاری کروائیں گے، اور یہ دونوں کی تیاری کروا رہے ہیں آپ دونوں اسٹوڈنٹس جو ہیں میرے ساتھ ہیں۔ پی این کیڈ بیچ 2020 الفا انیشیل ٹیسٹ، اور اس طرح پی ایم اے لانگ کورس 145۔ تو دونوں ٹیسٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سٹارٹ ہوں گے اسٹوڈنٹ 13 نومبر سے۔ پی این کیڈ بیچ 2020 الفا بھی 13 نومبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے ٹیسٹ، اور پی ایم اے لانگ کورس 145 بھی 13 نومبر سے ٹیسٹ سٹارٹ ہوگا۔ تو جن بچوں نے ابھی تک رجسٹریشن نہیں کروائی جلد از جلد رجسٹریشن کروا لیں۔ 8 نومبر اس کی ڈیٹ ہے پی ایم اے لانگ کورس 145 کی، اور 10 نومبر اس کی ڈیٹ ہے پی این کیڈ بیچ 2020 الفا کی۔ تو اس سے پہلے آپ کو چاہیے کہ 5 تاریخ سے پہلے آپ اپنی رجسٹریشن کروا لیں۔ آن لائن رجسٹریشن کروانی ہے، اور موبائل پہ اگر نیٹ اویلیبل ہے تو آپ ٹچ موبائل کے ذریعے سے بھی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ تو ابھی چلتے ہیں ہم اکیڈیمک ٹیسٹ کی جانب، اور اس لیکچر کو آپ ضرور شروع سے لے کے آخر تک بار بار سنیے تاکہ یہ کویسچنز آپ کو یاد ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ محنت کرتے رہیں گے، لیکچر سنتے رہیں گے تو یہ انیشیل ٹیسٹ پاس کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے، پاس کر لیں گے۔ جی فرسٹ کویسچن ہم اسلامیات کا پوچھیں گے آپ سے، اور آپ کو آنسر بھی دیں گے اس کا۔ فرسٹ کویسچن ہے، نجی اللہ کن کا ٹائٹل ہے؟ نجی اللہ آنسر ہے حضرت نوح علیہ السلام، نجی اللہ۔ خلیل اللہ کن کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ نجیب اللہ کن کا لقب ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ ان کو کہا جاتا تھا حواری، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا تھا۔ یاد رکھیے گا، حواری۔ خطیب الانبیاء کن کا لقب ہے؟ خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ بیت المقدس یا بیت المقدس کی بنیاد کس نے رکھی؟ آنسر ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت کیا ہے؟ آپ کی کنیت تھی ام البشر۔ ابو لہب کی بیوی کا نام کیا ہے؟ ام جمیل، ام جمیل۔ قریش مکہ کا سردار جس نے نجاشی کے دربار میں تقریر کی تھی، ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے عمر بن عاص۔ لکھتے ہیں امرو ہیں لیکن پڑھتے ہیں امر ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، ان کے والد ماجد کا نام بتائیے۔ ابو قحافہ۔ اذان کی تجویز کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی؟ بیٹا اس کا آنسر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔
یہ بتائیے شام کے مشرق میں کون سا ملک ہے؟ شام کے مشرق میں، ایسٹ میں، آنسر ہے عراق۔ یہ بتائیے عراق کے مشرق میں کون سا ملک ہے؟ عراق کے مشرق میں، شام کے مشرق میں عراق ہے، عراق کے مشرق میں کون سا ملک ہے بیٹا؟ آنسر ہے ایران۔ پاکستان کے مشرق میں تو پتہ ہے کون سا ملک ہے، بھارت ہے۔ ٹوٹل جو آسمانی کتابیں ہیں آپ کو پتہ ہے ٹوٹل 4 ہیں، جس میں ایک قرآن مجید ہیں جو کہ نازل ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ یہ بتائیے تورات جو آسمانی کتاب ہے کس پہ نازل ہوئی؟ یہ نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ۔ توریت پڑھتے ہیں یا تورات، دونوں ٹھیک ہے۔ زبور نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پہ، اور انجیل نازل ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل۔ مسلمانوں کا عقیدہ سارے نبیوں پہ ہے، سب نبیوں کو مانتے ہیں مسلمان، اور ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہے کہ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی اور پیغمبر نہیں آئے گا قیامت تک۔ تو جو ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول نہیں مانتا وہ دار اسلام میں شامل نہیں ہے۔ وہ صحابہ کرام جن کو جنت میں ہی دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی گئی، وہ صحابہ کرام خوش قسمت جن کو دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری سنا دی گئی، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ۔ عشرہ مبشرہ۔ اور ٹوٹل یہ کتنے صحابہ کرام ہیں؟ یہ ٹوٹل 10 صحابہ کرام ہیں۔ ان کے نام بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس دن میں نے آپ کو 12 جو صورتیں قرآن مجید کی آخری، اس کے ٹرانسلیشن میں نے آپ کو لکھوائی تھی، یاد کرائی تھی، یقین آپ کو یاد ہوں گی۔ اگر یاد نہیں ہے تو اس لیکچر کو آپ سن لیجئے اور بار بار یاد رکھیے، یہ انٹرویو میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں کویشچن اس طرح کے، اور اس لیے پوچھتے ہیں دینی کویشچن کہ آپ دین کے کتنے قریب ہیں، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو یہ بنیادی چیزیں آپ کو پتہ ہیں یا نہیں دین کی۔ اور 10 کویشچن تو انیشل میں لازمی اسلامیات کے آتے ہیں، پی ایم اے کی میں بات کروں، پی ایم اے لانگ کورس میں، ٹھیک ہے، 10 کویشچن لازمی آئیں گے۔ اور جو نیوی اور ایئر فورس کے بچے ہیں وہ بھی ان کویشچنس کو یاد کریں، انٹرویو میں اس طرح کے کویشچن ضرور پوچھے جائیں گے۔ اسٹوڈنٹ یہ بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا فیوریٹ شاعر کون ہے، اور اکثر اسٹوڈنٹ یہ بتاتے ہیں ہمارا فیوریٹ شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا فیوریٹ شاعر کہتے ہیں، اور جب شعر سنتے ہیں تو انہیں ایک ہی شعر یاد ہوتا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا اگر یہ شعر آپ سنا رہے ہیں۔ تو بیٹا اگر آپ علامہ اقبال کا نام لیتے ہیں تو آپ علامہ اقبال کو ڈیپ طریقے سے پڑھنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے، ان کے فلسفوں کو جاننا ہے، عشق کے فلسفے کو جاننا ہے، نبی پاک سے محبت کے فلسفے کو جاننا ہے۔ تو اس لیے گائے بگائے آپ کو علامہ اقبال کے اچھے جو اشعار ہیں وہ میں سناتا رہتا ہوں۔ تو ابھی آج جمعۃ المبارک ہے، تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے علامہ اقبال کے جو اشعار ہیں کچھ وہ میں آپ کو سناؤں گا، یقین آپ لطف اندوز ہوں گے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ جواب شکوہ کا یہ شعر ہے اقبال کا، اور اسی طرح جواب شکوہ کا آخری شعر وہ یاد ہونا چاہیے آپ کو، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ 2 نظمیں لکھی اس شعر کے لیے۔ وہ شعر کیا ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی کہ اس میں علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تو نے میرے محبوب سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے، جن کے لیے میں نے پوری کائنات ترتیب دی، جن کے لیے پوری کائنات بنائی، اگر وفا کی، ان سے عشق کیا، ان کی سیرت کو اپنایا اور ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزاری، تو یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں، یہ دنیا کیا چیز ہے،
لوح و قلم تجھے دے دوں گا کہ اپنی تقدیر خود لکھ، یہ لے قلم، یہ لے لوح یعنی کہ جس پہ تختی، جس پہ تقدیر لکھی جاتی ہے، تو قلم انسان کے پاس ہو تقدیر لکھنے کے لیے اور تختی بھی مل جائے تو کون اپنی تقدیر غلط لکھتا ہے؟ تو کتنا بڑا شعر ہے، کتنا بڑا فلسفہ پیش کر دیا۔ تو پوری کائنات جو بنائی اللہ تعالیٰ نے بنائی کس کے لیے بنائی؟ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کثرت سے درود شریف پڑھیں، 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت رکھیں، محبت کریں۔ تو اقبال سچے عاشق رسول تھے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایک اور جگہ اقبال فرماتے ہیں، بےتاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، بےتاب یعنی بے چین، بےتاب ہو رہا ہوں فراق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام۔ پھر فرماتے ہیں اقبال ایک جگہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اسوہ رسول ہے وہ راہ مستقیم، ایک اسوہ رسول ہے وہ راہ مستقیم، ہوتے ہیں جس کے سامنے سب راستے فنا، ہوتے ہیں جس کے سامنے سب راستے فنا، جو بھی عمل خلاف پیغمبر ہے کفر ہے، جو بھی عمل خلاف پیغمبر ہے کفر ہے طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان کی بقا۔ پھر فرماتے ہیں اقبال، راضی کرو رسول کو سنت کے ضبط سے، راضی کرو رسول کو سنت کے ضبط سے، ان کی رضا میں پاؤ گے اللہ کی رضا، ان کی رضا میں پاؤ گے اللہ کی رضا۔ ایک جگہ اقبال فرماتے ہیں، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ پھول کن کو کہا گیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھول کہا گیا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دنیا میں رونق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دنیا میں چہل پہل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کائنات کی وجہ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت رکھیں، محبت کریں، صرف زبانی دعوے نہ کریں، بلکہ پریکٹیکل ہمیں چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تو اقبال کے شعر فی الحال اتنے کافی ہیں، انشاءاللہ گائے بگائے میں آپ کو اقبال کے شعر سناتا رہوں گا تاکہ اقبالیات سے بھی لگاؤ پیدا ہو، اور کوئی اقبال کے شعر سنے آپ سے تو آپ صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح انداز سے اور صحیح جذبے کے ساتھ شعر سنا پائیں۔ جی چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی جانب۔ کویشچن ہے بیٹا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کل کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ 10 صحیفے۔ صحیفے جو ہیں تختیوں کی شکل میں نازل ہوتے تھے، ٹھیک ہے، صحیفے۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ ٹوٹل وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ منہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ وضو کے فرائض ہیں۔ کویشچن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت اپنے بستر مبارک پر کس کو سلایا تھا؟ آنسر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا تھا، جو کہ چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سلایا تھا۔ مزدلفہ میں کون سی نمازیں اکٹھی ادا کی جاتی ہیں؟ مزدلفہ میں، اب جن لوگوں نے حج کیا ہے ماشاءاللہ انہیں پتہ ہوگا، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا کی جاتی ہے مزدلفہ میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کتنا تھا؟ آپ کا دور خلافت تھا 2 سال 3 ماہ 11 دن۔ اور 11 سے 13 ہجری بنتی ہے۔ عیسوی ڈیٹ دیکھی جائے تو بنتی ہے 632 AD ٹو 634 AD آفٹر ڈپارچر، یعنی کہ عیسوی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کتنا تھا؟ 10 سال 6 ماہ 5 دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ 13 سے
24 ہجری۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت کتنا تھا؟ آپ کا دور خلافت تھا 11 سال 11 ماہ، 24 سے 35 ہجری تک۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کتنا تھا؟ 4 سال اور 9 ماہ، 35 سے 40 سن ہجری۔ یہ یاد رکھیے کہ ضروری ہے، اچھا اس لیے میں نے لکھوایا یہ بتائیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کل کتنا علاقہ فتح ہوا؟ 22,51,000 مربع میل یہ علاقہ فتح کیا، اور بہت بڑا علاقہ ہے یہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ فتح ہوا، یعنی کہ آپ نے اتنا علاقہ فتح کیا۔ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور ٹوٹل جو دان مبارک شہید ہوئی آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دندان مبارک شہید ہوئی۔ واقعہ معراج کی تاریخ کیا ہے؟ 27 رجب المرجب اور 10 نبوی، واقعہ معراج۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ غزوہ بدر میں کل کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ 14 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب بتائیے۔ کلیم اللہ۔ اسٹوڈنٹ یہ تمام جتنے کویشچن آپ کو میں یاد کروا رہا ہوں، لکھوا رہا ہوں، اتنی محنت میں کر رہا ہوں، بورڈ پہ لکھتا ہوں، تو یہ سلیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، سلیکٹڈ ہیں، ایسے نہیں ہے کہ بس اٹھا کے کتابیں میں آپ کو لکھوانا شروع کروں، ایسی بات نہیں ہے۔ پریویس جتنے ٹیسٹ ہو چکے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کویشچن کو سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر امپورٹنٹ کویشچن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ویڈیو بناتا ہوں میں، تاکہ قوم کا فائدہ ہو، اپنے بچوں کا فائدہ ہو، پاکستانی بچے ترقی کریں، اور انیشل ٹیسٹ میں چاہتا ہوں کہ پاس کر جائیں، ٹھیک ہے، آپ کا ٹائم بچ جائے۔ تو سلیکٹڈ اسٹڈی ایک لحاظ سے کروا رہا ہوں آپ کو میں، تو اپنی دعا میں یاد رکھیے، جب پاس ہو جائیں گے تو مجھے بتائیے گا کہ ہم پاس ہو گئے، اور جو بچے پاس ہوتے جا رہے ہیں لاسٹ ایئر، جو بچے پاس ہوئے لاسٹ 6 ماہ پہلے، تو بچوں نے مجھے بتایا، اور الحمدللہ ریکمینڈ ISB سے بھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام بتائیے۔ حضرت اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سارہ رضی اللہ، حضرت اسحاق علیہ السلام، رضی اللہ عنہ میں نے کہہ دیا، پیغمبروں کے لیے علیہ السلام کہنا ہے آپ نے، پیغمبروں کے لیے کیا کہنا ہے؟ علیہ السلام۔ صحابہ کرام کے لیے کیا کہنا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روزہ کب فرض ہوا تھا؟ روزہ فرض ہوا ہے 2 ہجری میں۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے 3 ہجری، اور حج کب فرض ہوا؟ حج فرض ہوا 9 ہجری۔ ڈیٹس یاد رکھیے گا۔ ارکان اسلام ذرا بتائیے کون کون سے ہیں؟ جی 5 ہیں ارکان اسلام۔ نمبر 1 ہے کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزہ، اور نمبر 5 حج۔ ارکان اسلام ہے۔ اچھا، قاعدے اسلام اور ارکان اسلام کو مکس نہیں کرنا، یہ ارکان اسلام کی میں بات کر رہا ہوں۔ ارکان اسلام، توحید، رسالت، آخرت، وہ عقائد اسلام ہے، یہ ارکان اسلام ہے۔ غزوہ بدر کب ہوا؟ تاریخ بتائیں مجھے۔ سن تھا 2 ہجری، جیسے پہلے بتایا میں نے آپ کو۔
اور تاریخ ہے 17 رمضان المبارک، اسلامی تاریخ بتا رہے ہیں۔ سب سے مختصر سورت قرآن شریف کی کون سی ہے؟ سورہ کوثر۔ سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ، سورہ بقرہ۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی کیا تھا؟ حضرت آمنہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم الحرام۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ کو آتا ہے، گڈ۔ بیٹا یہ پوچھ سکتے ہیں آپ سے کہ فرشتے کسے کہتے ہیں؟ فرشتے کسے کہتے ہیں؟ تو آپ اس کا کیا آنسر دیں گے؟ آپ بتائیں گے فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، یہ تمام اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تمام اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے رہتے ہیں، تو یہ آپ نے اس کا آنسر دینا ہے۔ پہلی سورت قرآن مجید کی جو نازل ہوئی اس سورت کا نام بتائیے۔ اس سورت کا نام ہے سورہ علق، نزول کے لحاظ سے پہلی سورت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، اور نزول کے لحاظ سورہ علق ہے، اور نزول کے لحاظ سے آخری سورت بھی آنی چاہیے آپ کو، سورہ مائدہ، لاسٹ۔ اور ترتیب کے لحاظ سے جو ترتیب دی گئی سورہ ناس ہے، اور نزول کے لحاظ سے سورہ مائدہ آخری سورت ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ بتائیے کہ قرآن مجید کا ترجمہ آپ کو پتہ ہے ہر زبان میں ہو چکا ہے، سب سے پہلے ترجمہ کس زبان میں ہوا تھا قرآن مجید کا؟ جی آنسر ہے لاطینی زبان میں۔ یہ بتائیے کہ برصغیر میں پہلی کس زبان میں ترجمہ ہوا تھا قرآن مجید کا؟ برصغیر کی جتنی زبانیں ہیں، جی آنسر ہے سندھی زبان میں۔ اردو زبان میں سب سے پہلا ترجمہ قرآن مجید کا کس نے کیا اور کب کیا تھا؟ آنسر ہے شاہ رفیع الدین صاحب نے کیا ہے، شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے، اور 1776 میں عیسوی۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ اللہ کا وہ پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے والے کو پیغمبر کہتے ہیں، پہلی بات تو یہ۔ رسول جو ہوتے ہیں یہ صاحب شریعت ہوتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی کتاب دی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے، یا کوئی صحیفہ نازل ہوتا ہے، جبکہ نبی جو ہوتا ہے ہر پیغمبر کے لیے بولا جاتا ہے، اور صاحب شریعت نہیں ہوتا رسول کی طرح۔ یاد رہے گا، ٹوٹل جو پیغمبر گزرے ہیں ان میں نبی اور رسول دونوں کو شامل کیا جاتا ہے، 1,22,000 کم و بیش، اور رسول جو ان کی تعداد کم ہے، تو میکسیمم انبیاء کرام کا ذکر ہے اس میں۔ اسٹوڈنٹس، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی جہاں تک بات کی ہے تو 4 بیٹے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور 4 بیٹیاں تھیں، 4 صاحبزادے تھے اور 4 صاحبزادیاں تھیں۔ نام میں بتاتا ہوں صاحبزادوں کے نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے: حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صاحبزادے جن کے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور جو صاحبزادیاں تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے نام میں نے کل بھی بتائے تھے، دوبارہ میں لکھوا دیتا ہوں تاکہ یاد آنی ہو جائے۔ جی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادی ہیں، اور یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں دونوں۔ اور یہ اسلامی جو کویشچن ضروری نہیں کہ آپ ٹیسٹ کے لیے یاد رکھتے ہیں، یہ ویسے بھی یاد ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور دین کے بارے میں علم ویسے بھی بیسک مسلمان آپ کو ہونا چاہیے۔ یہ آپ سے پوچھیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کب منائی جاتی ہے؟ آپ نے بتانا ہے کہ عید الفطر 1 شوال کو منائی جاتی ہے، 1 شوال کو، اور 1 شوال ماہ رمضان کے فوراً بعد 1 شوال، ٹھیک ہے، عید الفطر۔ اور عید الاضحیٰ جو ہے یہ 10 ذی الحج کو ہوتی ہے، 10 ذی الحج، ہر سال 10 ذی الحج۔ اسٹوڈنٹ سامنے کیا لکھے میں، معجزہ کسے کہتے ہیں؟
اگر یہ پوچھ لیں آپ سے کویشچن معجزہ کسے کہتے ہیں تو آپ نے کیا آنسر دینا ہے؟ کسی پیغمبر کا کوئی غیر معمولی واقعہ معجزہ کہلاتا ہے جو عام روٹین کے خلاف ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص دین ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کو مختلف معجزے عطا فرمائے تاکہ عام بندے جلد از جلد پیغمبر اور اللہ پر ایمان لے آئیں. اور رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سے اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے تھے. ٹھیک ہے، ان پہ ہم کس دن لیکچر دیں گے انشاءاللہ، زندگی رہی تو. اسٹوڈنٹ معمولی آسان بنیادی کویشچن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اور آپ کو تیار کروا رہے ہیں. 6 کلمے جو ہیں یہ آپ کو آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ 6 کلمے. پہلا کلمہ تو آپ کو آتا ہوگا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ نہیں آتا تو کائنڈلی اس کو یاد کر لیں، ثواب بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. تو نام کم از کم آپ کو یاد ہونے چاہیے ان 6 کلموں کے. پہلے کلمہ وہ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ طیب یا طیبہ. دوسرا کلمہ شہادت. تیسرا کلمہ تمجید. چوتھا کلمہ توحید. پانچواں کلمہ استغفار. اور چھٹا کلمہ رد کفر. سید الشہداء کن کو کہتے ہیں؟ آنسر ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کہا جاتا ہے، جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے اور 624 عیسوی بنتی ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا ڈیٹ. کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ احادیث جمع کی تھیں؟ ٹھیک، یہ تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ احادیث جمع کی تھیں، اور احادیث کی جو تعداد ہے وہ بتائی جاتی ہے 5374 احادیث مبارک کا. ٹھیک ہے، یاد رہے گا. ہریرہ ان کا خطاب تھا. ٹھیک ہے، ہریرہ بلی والے، بلیوں سے ان سب کو محبت تھی. آپ نے بلیاں پا رکھی تھیں اس لیے ان کو ابو ہریرہ کہا جاتا ہے. اسلام کی پہلی شہید خاتون کا نام بتائیے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام کی پہلی شہید خاتون. اس طرح اسلام کے پہلے شہید مرد کا نام بھی آپ کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے، ان کا نام ہے حضرت حارث ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے مرد جو شہید ہیں. اسلام کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ جی، مسجد قباء. مسجد قباء. شراب کب حرام ہوا؟ 8 ہجری. 8 ہجری کو شراب حرام ہو گیا. کس صحابی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. جی اسٹوڈنٹ، اتنا میرا خیال آج کے لیے کافی ہے فی الحال کے لیے. ابھی چونکہ نماز جمعہ کا ٹائم ہو چکا ہے، اذان ہو گئی ہے جمعہ کی. ابھی ہم تیاری کریں گے جمعۃ المبارک کے لیے. یہ میرا نمبر لکھا ہوا ہے واٹس ایپ کا 034459699150. میرا نام بھی نیچے لکھا ہے سر عمران. تو اس پہ آپ واٹس ایپ کر کے میرے سے رابطہ کیجئے اور آپ کو انشاءاللہ ہم گروپ میں شامل کریں گے واٹس ایپ کے، جس میں ڈسکشن اور لیکچریٹ کی پریکٹس ڈیلی بیس پہ کرائی جاتی ہے. اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو آپ ضرور شرکت کیجئے، اپنے آپ کو دیکھیے کیسے آپ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، کیسے باقی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو جب تک نماز پڑھتے ہیں ہم، اور اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. اور میری کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے. اسٹوڈنٹ، آج جمعہ ہے تو آج کے دن، اور ویسے بھی ہر وقت ایک دوسرے کے لیے اسپیشل مسلمانوں کے لیے جو پریشانی کا شکار ہیں ان کے لیے دعائیں ضرور کیا کریں. تو آج ہم ان مسلمانوں کے لیے دعا خاص کریں گے مغفرت کی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے جو کل ٹرین حادثے میں شہید ہوئے ہیں. رحیم یار خان کے قریب وہ جگہ تھی، رحیم یار خان اور باولپور لیاقت باغ. تو وہاں حادثہ المناک سانحہ ہوا اور بہت قیمتی جانیں چلی گئیں.
جس کے لیے ہمیں بہت افسوس ہے، اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔